شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام جن کا ذکر قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں آیا ہے، جیسے کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 65 سے 72 تک، سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے 60 تک، سورہ الشرح کی آیت نمبر 123 سے 140 تک۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے 5ویں نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام سام تھا۔ عرب اور بنی اسرائیل اسی کی طرف سے منسوب ہے۔ اسی سام کے پوتوں سے حضرت ہود علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اور اسے ہی قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عاد اور ارم دونوں ہی ہود علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم احقاف نامی ایک بستی میں آباد تھی، اور یہ بستی عمان اور حضرموت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے میں تھی۔ عربی میں احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ بستی سمندر کے کنارے واقع تھی۔ قرآن مجید کے سورہ احقاف کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بستی کی طرف منسوب کر کے فرمایا، اور عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی، اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تمہارے بارے میں مجھے بڑے دن کا عذاب ڈرا رہا ہے۔ قوم عاد کے لوگ اپنے رہنے کے لیے خیمے پسند کرتے تھے۔ ان کے خیمے بہت ہی مضبوط ہوتے تھے، وہ ان کو بہت ہی مہارت سے بنایا کرتے اور پھر ان پر بہت ہی فخر کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی آیت نمبر 6 تا 8 میں فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو نسل ارم سے تھے اور ستونوں والے تھے، جن کی مثل دوسرے شہروں میں پیدا نہ کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فن کی ایک اور جگہ مثال دی ہے کہ وہ ایسے خیموں میں آباد تھے جن کے ستون بہت ہی مضبوط اور طاقتور تھے۔ ان لوگوں نے شہروں اور بستیوں کو ایسی کاریگری سے بنایا کہ ان کے متعلق عجیب و غریب روایات مشہور ہو گئی۔ یہ نرم زمین میں خیمے بناتے اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑوں میں بڑے بڑے محلات بناتے۔ حالانکہ رہائش کے لیے زمین پر خیمے موجود تھے، گویا کہ اپنی دولت اور وقت بے وجہ برباد کرتے، پھر ان پر بے وجہ فخر بھی کیا کرتے۔ یہ لوگ فنکاری اور کاریگری میں اس مقام تک کو پہنچ گئے جس مقام کو دوبارہ کوئی نہ پہنچ سکا۔ یہ لوگ عرب تھے اور عربی میں بات کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی عربی ہی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عرب باشندے عرب عاربہ کہلاتے ہیں۔ ان کے مشہور قبائل یہ ہیں: عاد، سمود، جرہم، کہتان اور مدین وغیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد آنے والے لوگ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام عربی نہیں تھے، وہ کہنانی تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں چھوڑا تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں رہنے والے باشندوں سے دوستی کی اور عربی سیکھ لی اور عربی میں مہارت حاصل کر لی۔ طوفان نوح کے بعد جب لوگوں کو پیدا کیا گیا تو وہ پھر ان بستیوں میں آباد ہونے لگے جن میں حضرت نوح علیہ السلام رہتے تھے۔ نوح علیہ السلام شام کے شمال اور ترکی کے جنوبی علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ لوگ یہاں آ کر آباد ہونے لگے، پھر انہیں سے کچھ لوگ فلسطین چلے گئے اور کچھ لوگ شام کی طرف ہجرت کر گئے اور کچھ لوگ جزیرے کی طرف ہجرت کر گئے، اور قوم عاد جزیرے کے جنوب میں آ کر رہنے لگی۔ اس وقت سب لوگ توحید پر تھے۔ طوفان کے ساتھ جب زمین پامال ہو گئی تو پھر سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے کوئی اور زندہ نہ رہا۔ یہ لوگ توحید پرست تھے، مگر جب قوم عاد یہاں آباد ہوئی تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا اور وہ بت پرست اور آتش پرست ہو گئی۔ چونکہ طوفان نوح کے بعد پہلی
قوم ہی قوم عاد تھی تو بت پرستی کی ابتدا بھی قوم عاد ہی سے شروع ہوئی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان کے جسم بہت ہی مضبوط، کندھے بہت ہی لمبے تھے، اور قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 69 میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم وہ حالت یاد کرو کہ جب اللہ نے تمہیں قوم نوح جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرو اور اسے فلاح پاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے جب بت پرستی شروع کر دی تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، توحید پرست ہو جاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، مگر ان کی قوم باز نہ آئی اور غرور و تکبر میں مبتلا رہی۔ غرور و تکبر کی اگر بات کی جائے تو وہ تو تب سے جاری ہے جب سے شیطان نے غرور و تکبر کیا۔ قوم عاد کے غرور و تکبر کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 15 میں فرمایا ہے کہ بس قوم عاد نے بے وجہ زمین پر سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ زوراور ہے؟ جب یہ لوگ اپنی سرکشی اور کفر میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس وقت قوم کے کافر سردار کہنے لگے کہ دیکھتے ہیں کہ تم بے وقوف ہو، تمہارے بارے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہو۔ اس پر ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں اور نہ ہی میں جھوٹا ہوں، میں تو تمام جہانوں کے رب سے تم پر مبعوث کیا گیا ہوں اور اپنے رب کے پیغامات تم کو بتا رہا ہوں۔ ان سب کے باوجود لوگ کفر میں مبتلا رہے اور بت پرستی ہی کرتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو انہیں تو تم نے گڑھا ہے، اللہ نے اس کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ میں اس سب کے بدلے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مجھے اس سب کا اجر میرا خدا دے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو کہ تم پر وہ برسنے والے بادل نازل کرے گا اور تم کو طاقت میں اور بڑھا دے گا۔ ہود علیہ السلام مسلسل ان کو دعوت حق دیتے رہے مگر وہ باز نہ آئے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کھل کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ صرف تم ہی نہیں بلکہ اپنے جیسے اور بتوں کو ماننے والوں کو لے کر آؤ، اور ان بتوں کو بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور میرے ساتھ جو کچھ کر سکتے ہو تم کر لو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، کیونکہ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے کہ جب تک وہ نہ چاہے تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، تو میری مدد فرما۔ اور آپ کو آپ کے رب کی طرف سے جواب آیا کہ لوگ بہت ہی جلد اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے، آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ تو اب یہ سوال بیدار ہوتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیا نازل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے، تو وہ سمجھ بیٹھے کہ یہ بادل بارش کا ہے، اور وہ خوشی سے جھومنے لگے کہ اب یہ ہم پر برسے گا۔ مگر ان کا یہ خیال بالکل صحیح نہ تھا، دراصل یہ ابر بارہن کی صورت میں وہ قہر الہی تھا جس کے وہ خود خواستگار تھے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہو کہ ہم پر عذاب لائے۔ آندھی اس قدر تیز اور خطرناک تھی کہ پہاڑوں پر ان کے تعمیر شدہ محلات کو بھی تہس نہس کر رہی تھی۔ بے شک منکران حق اور مجرمین کا یہی انجام ہوتا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور قوم عاد میں بھی ایک نشانی ہے کہ جب ہم نے ان کی طرف ہوا کو چلا دیا تو وہ جس چیز کے پاس سے گزرتی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح ریزہ کر دیتی اور وہ چیز فنا ہو جاتی۔
اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بربادی کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ قوم عاد بے حد تیز ہوا سے غرق کر دی گئی، اور وہ ہوا ان پر برابر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن باذن خدا چلتی رہیں۔ آپ اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ کیسے چاروں خانے چت گرے پڑے تھے کہ جیسے گویا کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت میں لے لیا، اور آندھی ہر جگہ گئی، ہر جگہ سے گزری سوائے اس جگہ سے جہاں کے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکار موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 72 میں فرمایا کہ پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی، اور اپنی آیتوں کی تکذیب کرنے والوں کی نسل کو منقطع کر دیا، اور وہ لوگ ہرگز ایمان کی حالت میں نہ تھے۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارا حکم آن پہنچا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دے دی، اور ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک، اور بعض میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی، اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وہی تمہارا خالق ہے، اسی نے تمہیں خلق کیا ہے، مگر آپ کی قوم باز نہ آئی اور وہی بت پرستی میں مبتلا رہی، اور بالآخر آپ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کی اگر بات کی جائے تو اس بارے میں حضرت امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک یمن میں موجود ہے، مگر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک دمشق میں موجود ہے، مگر اس بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ تھی حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کی داستان۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔